قال الله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة. وقال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه منهم مقتصد منهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، دنیا میں جتنی نسبتیں ہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں، باپ بیٹی کی نسبت، ماں بیٹی کی نسبت، بھائی بہن کی نسبت، ساس بہو کی نسبت، تاجر کی تجارت کے ساتھ نسبت، وزیر کی وزارت کے ساتھ نسبت، بادشاہ کی بادشاہت کے ساتھ نسبت، جتنی غرضے کی جتنی نسبت دنیا کے اندر ہے یہ موقت فانی ہے. بس اوقات تو دنیا میں نسبتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اگر یہ موت تک بھی یہ نسبتیں باقی رہی، موت کے بعد یہ نسبتیں بالکل ساتھ نہیں دیں گی، نسبتیں یہیں گری رہ جائے گی، کوئی نسبت ساتھ نہیں دے گی. لیکن جن نسبتوں کو اللہ پاک نے قرآن کے اندر کہا ہے اور بیان کیا ہے، وہ نسبتیں اگر ہم سامنے رکھ کر چلیں گے تو یہاں بھی عافیت کا معاملہ ملے گا، اور قبر کے اندر بھی عافیت ہوگا، میدان محشر میں بھی عافیت ہوگا، تو صراط سے گزرنے سے بھی عافیت کا معاملہ ہوگا. سارے مراحل عافیت کے ساتھ گزریں گے انشاءاللہ. ان نسبتوں کو سامنے رکھ کے چلیں گے نا انشاءاللہ. تو پہلی نسبت جو ہے اللہ کی کیا ہے؟ یہ خلافت کی نسبت. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ نے ہمیں ہم سب کو اللہ پاک نے خلافت کی نسبت عطا فرمائی ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے غنی ہو چاہے فقیر ہو، سب اللہ کے خلیفہ ہیں. اللہ ہر خوبی والے ہیں، ہر نفس سے پاک ہے. اللہ کھاتے نہیں کھلاتے ہیں، پیتے نہیں پلاتے ہیں، پہنتے نہیں پہناتے ہیں، لیتے نہیں دیتے ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ یہ انسان بحیثیت خلیفہ کے یہ بھی صفات کا مظہر بنے. انسان بشر ہے، اللہ ان کے اندر حاجتیں رکھی ہیں، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، سواری کی، غم کی، مکان کی حاجتیں رکھی ہیں. یہ ممکن نہیں کہ انسان خود نہ کھائے کھلاتا رہے، خود نہ پیے پلاتا رہے، خود نہ سوئے سلاتا رہے، خود نہ پہلے پہلاتا رہے، خود نہ لے بس دیتا ہی رہے. یہ ممکن نہیں. انسان بشر ہے، اس کے اندر اللہ ہی حاجتیں رکھی ہے، اور حاجتوں کو پورا کرنا اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے. بس اتنی بات ہے کہ اپنے جسم، اپنے کپڑے، اپنے مکان، یعنی ان سب پر کم سے کم لگائے، اور اوروں پر سب زیادہ لگائے. اپنے پر، اپنے بیوی پر، اپنے بچوں پر، العیال پر کم سے کم لگائے، اوروں پر زیادہ لگائے. اس کے لیے نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کا مکان کیسا تھا، آپ کا کپڑا کیسا تھا، آپ کا بستر کیسا تھا، آپ کا کھانا کیسا تھا، آپ نے اپنے اوپر اور اپنے عیال میں کم سے کم لگایا ہے، اور اوروں پر سب کچھ لگایا. ہم بھی یہ کرنے والے بن جائیں، ہم بھی یہ کرنے والے بن جائیں. دوسری نسبت جو ہے وہ نیابت کی نسبت ہے. اللہ نے ہم پہ احسان فرمایا ہے، کرم فرمایا ہے کہ اللہ نے ہمیں عظیم نسبت سے نوازا ہے. وہ نیابت کی نسبت ہے. یہ عظیم نسبت ہے.
مقصد کیا ہے؟ اس اللہ کیا چاہتے ہیں کہ پوری انسانیت میں پھرے اور لوگوں کے رخ کو مخلوق سے خالق کی طرف پھرائے، لوگوں کے رخ کو مخلوق سے خالق کی طرف موڑے۔ یہ سکھا اللہ نے انبیاء السلام کو اسی لیے بھیجا تھا تاکہ ساری انسانیت کے روحوں کو مخلوق سے خالق کی طرف پھیرے۔ یہی اس کا کام تھا، پیغام رسائی اس کا کام تھا۔ اللہ کے پیغام کو پوری انسانیت میں پہنچانا یہ اس کا کام تھا، ایک ایک امت کا کام تھا۔ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا یہ سب سے بڑا کام ہے، سب سے اونچا کام ہے۔ لوگوں کا تعارف اللہ سے کروانا یہ سب سے بڑا کام ہے۔ یہ کام اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے حضور کی امت کو عطا فرمایا ہے۔ دعوت کیا کہتا ہے؟ جب انسان مال کی طرف، ملک کی طرف، چیزوں کی طرف، کثرت کی طرف، وزارت کی طرف، بادشاہت کی طرف بھاگتا ہے اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کبھی قومیت کے نعرے لگاتا ہے، کبھی قوت کے نعرے لگاتا ہے، تو دعوت یہ کہتا ہے انسان تم جس کے پیچھے بھاگ رہے ہو یہ سب مخلوق ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو پیدا ہونے میں بھی اللہ کے محتاج ہے، وجود میں بھی اللہ کے محتاج ہے، نفع و نقصان میں بھی اللہ کے محتاج ہے۔ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، یہ مخلوق ہے۔ سب چیز صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں۔ کس کے ہاتھ میں؟ صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں۔ ایک اللہ سے لاؤ لگاؤ، ایک اللہ کے ساتھ تعلق بناؤ۔ یہی ہے نعمت انبیاء علیہ السلام۔ یہ عظیم نسبت اللہ نے دی ہمیں آپ کو کہ اللہ کے پیغام کو پورے عالم کے پورے انسان تک پہنچانا، یہی اصل کام ہے۔ اگر اس پیغام کو نہیں پہنچا رہے تو آپ کچھ کام کر ہی نہیں رہے، خوش فہمی میں مت رہیے۔ یہ 3 چلا 7 مہینہ سال لگانا یہ اصل کام نہیں ہے، یہ تو ایک تربیتی کام ہے۔ اصل کام کیا ہے کہ ہمارے اندر ذمہ داری کا شعور پیدا ہو جائے، جو شعور صحابہ کے اندر پیدا ہو گیا تھا۔ جب ذمہ داری کا شعور پیدا ہو گیا تھا تو ان کے لیے جان لگانا، مال لگانا، وقت لگانا، گھروں کو چھوڑنا، بیوی بچوں کو چھوڑنا، حتیٰ کہ بیت اللہ کو چھوڑنا بھی آسان ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے تھے۔ آج جو تبلیغ و دعوت کے نام سے سارے عالم میں جو کام ہو رہا ہے اور جس کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے کہ انسان کو جو عظیم ذمہ داری ملی تھی، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے، اس ذمہ داری کا احساس دلانا ہے، اس ذمہ داری کا احساس دلانا ہے۔ پہلی امت یعنی صحابہ اس ذمہ داری سے 100% واقف تھے۔ آج بدقسمتی سے یہ امت 100% اس کام سے ناواقف ہے۔ اس کا احساس دلانا ذمہ داری کا، تاکہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے، اپنے کام کو سمجھے اور پھر اس کو کرے اور سارا عالم پھر کے لوگوں سے کروائے۔ ذمہ داری کے احساس دلانا۔ جب صحابہ اپنی ذمہ داری کو سمجھ رہے تھے، اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے تھے، تو سارا عالم کے امام بنے رہے اور سارے عالم ان کے غلام بنی رہی۔ اور جب سے ہم نے اس ذمہ داری کو چھوڑ دیا، ہم سارے عالم کے غلام بنے ہوئے۔ اس لیے توبہ استغفار کرنا ہے۔ ذمہ داری کیسے ادا کرے؟ کیا اس کی تربیت کے لیے کوئی بات نہیں بتائی گئی ہے؟ یہ آزاد جیسے چاہے چلے، آزاد نہیں ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے
صحابہ 100% اپنے مقام کو، اپنے کام کو جانتے تھے، اپنی ذمہ داری کو جانتے تھے۔ آج خود قسمت سی امت اپنی ذمہ داری کو بھول چکی ہے، اتنا پہنچے اتنا آنا مشکل ہو گیا اس کے لیے۔ وہ تو فخر سے اپنی ذمہ داری کا اعلان کرتے تھے، فخر سے اپنی ذمہ داری کا اعلان کرتے تھے، اور آج ہم اس مقام پر پہنچ گئے کہ اکثر انسان کی ذمہ داری سمجھتے نہیں ہے، اور جو ذمہ داری وہ سمجھتے بھی ہیں وہ بھی اس ذمہ داری کو جو اللہ کے نظام ہے اور نبی کی ترتیب ہے اس پر چلنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں۔ اکثر لوگ سمجھدار قسم کے لوگ اس کام اس لیے محروم ہیں، وہ سمجھتے ہیں دنیا بہت سی تحریک ہے، تو یہ بھی ایک مولوی ریاست مطلب کہ یہ تحریک ہے، یہ غلط ہے۔ مولوی ریاست مطلب تو اس کو اپنی منصب کی یاد دہانی کروائی ہے، اپنے مقام کی یاد دہانی کروائی ہے، اپنی ذمہ داری کی یاد دہانی کروایا ہے، اور کیا اس ذمہ داری پورا کرنے کے لیے اپنے عقل، اپنے ترتیب، اپنی سمجھ سے مت چلو، اوپر والے کو دیکھو، اوپر والے نے کیا کہا ہے، اللہ کے نظام کو دیکھو، اللہ کے نظام نے کیا کہا ہے، اللہ کے نظام کو سمجھنے کے لیے نبی سے میری زندگی کو دیکھو، آپ کے شروع میں بھی دعوت اور بعد میں بھی دعوت۔ اس لیے صحابہ کہتے تھے ہم آئے نہیں ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں کہ اللہ کے دین کو، اللہ کے رائے دین کو پوری انسان تک پہنچائے، یہ میرا کام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ جیسے اللہ نے انبیاء السلام کو اس کام کے لیے چنا تھا، انبیاء سردار نے کو چنا تھا، اور اس کام کو کرنے کی وجہ سے سارے پاگرین کو، سارے مخلوق فوقیت دی تھی، ایسے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو، حضور کی ایک ایک امت کو اس کام کے لیے چنا ہے، اس کام کے لیے بھیجا ہے۔ اگر یہ امت اس کام کرے گی تو اللہ اس کو بھی ایسی فوقیت دے لے جیسے انبیاء السلام کو فوقیت دیا اس کام کی وجہ سے۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قول ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو پڑھتے تھے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تامر اس آیت کو پڑھتے تھے تو کہتے تھے یہ خیر امت ہے، بہترین امت ہے، اسے بہترین کام تو کر رہی ہے۔ اگر تم خیر امت کے صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہو، اللہ کی دی ہوئی شرط کو پورا کرو، ادی شرط اللہ سبحانہ وتعالی، وہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغام کو پورا عالم کے پورے انسان کو پہنچانا، نہیں کر رہے کسی سے امت ہو۔ یہ بہت ہی اونچے کام ہے، اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے۔ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو خالق سے ملانا، لوگوں کو خالق کا تعارف کروانا، لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی بڑائی کو بٹھانا، کتنا اونچا کام ہے، جس کو ہم نے کام ہی نہیں سمجھا ہے، جس کو ہم نے کام ہی نہیں سمجھا ہے۔ یہ کام سب سے عظیم کام ہے، سب سے بڑا کام ہے، اس لیے کہ اس کام کو اللہ نے خود کیا ہے۔ اللہ سب سے بڑے داعی اللہ ہے، یہ بھی دار السلام، اللہ لوگوں کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ نے انبیاء السلام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سکھایا ہے، اور نبیوں نے ہمیں دعوت سکھایا ہے۔ اللہ بڑے ہیں، یہ کام کس کی طرف سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ کام بھی بڑا ہے۔ اللہ سب سے افضل ہے، یہ کام اللہ کی طرف سے آیا، یہ کام بھی افضل ہے۔ انجینئر ہونا بھی ایک کام ہے، ڈاکٹر ہونا بھی ایک کام ہے، تاجر بننا بھی ایک کام ہے، بادشاہ بننا بھی ایک کام ہے، وزیر اعظم بننا بھی ایک کام ہے، صدر بننا بھی ایک کام۔ یہ بڑا کام نہیں ہے، بڑا کام صرف ایک ہے، وہ لوگ دعوت اللہ، دعوت اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو خالق کی پہچان کروانا۔ وہ کسی شکل کے محتاج نہیں ہے، سارے شکل اس کی محتاج ہے۔ یہ بڑا کام ہے،
اسے اللہ پاک نے یہ افضل کام ہے، اونچا کام ہے، بڑا کام ہے، اسے اللہ نے سب سے افضل لوگوں کو اس کام کے لیے چنا، سب کو نہیں دے دیا، انبیاء السلام کو چنا جو اشرف العالم سے بھی زیادہ قیمتی ہے، آگے ہے، جبریل سے بھی زیادہ آگے ہے، ان کو چنا ہے اور انبیاء سے مستضاف نبی سے مجھے کام دیا۔ یہ تو ہماری آپ کی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کو ختم کر دی، اور یہ ایسا اونچے کام، اعلیٰ کام، عرفہ کام اللہ پاک نے حضور کی امت کو دے دیا ہے۔ اللہ کا احسان ہے ہم پر، اس پہ شکر ادا کرے اور اس پر جو حوالہ ہے اس پر صبر کرے، احسان کے ساتھ لوگوں پر چلے، اشار کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے۔ یہ بہت اونچا کام ہے، اس سے بڑھ کے کوئی کام ہی نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے انبیاء السلام کو، نبی صاحب کو دو نظام دیا ہے، نظام عبدیت اور نظام دعوت۔ نظام عبدیت کیا ہے؟ اپنا تعلق اللہ سے بڑھاتے چلے جانا، اور نظام دعوت کیا ہے؟ پوری انسانیت کے تعلق اللہ سے بڑھاتے چلے جانا۔ کیونکہ نبی صاحب محنت کا میدان مکہ مدینہ نہیں تھا، بے خلاقہ نہیں تھا، سارا عالم اور ساری انسانیت آپ کے سامنے تھا۔ حضور کی ایک ایک امت کے سامنے سارا عالم اور ساری انسانیت ہے۔ اس کے ذریعے کام ہے جو نبی کے کام ہے، اس کے کام ہے جو اس ذمہ داری کو پورا کرے گا، جب اس ذمہ داری پورا کرے گا تو اللہ کی مدد سے وہی ہوگی جو نبیوں کے ساتھ تھی۔ بہت اونچا کام ہے، اس لیے اس کو برکت کے لیے مت کرے، جو برکت کے لیے اس کام کو کرتا ہے، یہ ثواب کے لیے اس کام کو کرتا ہے، اللہ اس سے کام نہیں لیتے، اللہ اس سے کام لیتا ہے جو اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرتا ہے کہ میرا مرنا جینا اسی کے لیے ہے۔ یہ تم مسلمانوں اور انسانوں کے حیات اور ممات کا مسئلہ ہے، صرف دنیا کا سوال نہیں ہے، دنیا آخرت دونوں کے سوال کا مسئلہ ہے۔ بہت اونچا کام ہے، اس سے بڑھ کر وہ کام ہے ہی نہیں ہے۔ اسی لیے کیا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس سب سے اونچا کام ہے۔ اسی سے دعوت اللہ، اسی سے نمازوں کے اندر بھی خوشخدو آئے گی، اسی سے روزے کے اندر بھی تقوی آئے گا، اسی سے زکات کے اندر غریبوں کی محبت اور شفقت آئے گی، اسی سے حج کرنے کا مسلم زندہ ہوگا۔ یہ تو روح کی طرف سے ہے، اسے روح ہے تو آپ آنکھ دیکھ رہے، کان سن رہے، زبان بول رہا، دماغ سوچ رہا، ہاتھ پر چل رہا، روح نہ ہو تو بادشاہ سلامت کے جسم کی بھی کوئی قیمت نہیں۔ ایسی سارے عوامل اللہ کے عابد ہے، اس کی روح کیا ہے؟ دعوت اللہ ہے، جس کو ہم نے کام ہی نہیں سمجھا۔ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ کا پہچان کروانا، اس کے بغیر نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی۔ یہ اتنا اونچا کام ہے، اللہ کرے کہ یہ کام سمجھ میں آ جائے۔ بہت اونچا کام، اس سے بڑھ کر کوئی کام ہی نہیں ہے۔ لوگ اللہ کی طرف لانا چھوٹے کام ہے، اس لیے اس کام کو ثواب کے نیت سے نہیں کرے، اور صرف تبرک اور برکت کے نہیں کرے، بلکہ یہ نیت کرے کہ ہم اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے اس کام کی برکت سے آج سارے عالم کے اندر انعامت اللہ کی کیفیت ہے، سارے عالم کے اندر زمین پہ سجدے ہو رہے ہیں، اس کام کی برکت ہے۔ تھوڑا کام ہے، اللہ پاک اس کام کی یہ برکت رکھی ہے، اور یہ ہمارا آپ کا کمال نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے کمال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے کمال ہے۔ اس لیے اس کام کو یقین کے ساتھ کریں،
کام کو سمجھ بوجھ کر کریں، یقین کے ساتھ کریں، اپنے عقل اور ترتیب اس کو سامنے رکھے نہیں کریں۔ ترتیب مرتب ہے، کسی سے کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی سے زندگی کو دیکھے، آپ کے شروع میں دعوت، آخر میں دعوت، اور جتنے انبیاء اسلام نبی سے پہلے آئے سب کا کیا کام تھا؟ سب نے کہاں سے کام شروع کیا؟ نماز سے، دعوت سے کام شروع کیا۔ اللہ کے نظام میں طے شدہ فیصلہ ہے، ہم سارے انبیاء اسلام کو دعوت کے راستوں سے بھیجیں۔ سارے انبیاء اسلام آئے اور دعوت سے کام شروع کیا، دعوت سے پورا دین زندہ ہوگا، دعوت سے پورا دین زندہ ہوگا۔ اسے نیت کرے کہ اس کام کو اپنا کام بنائیں گے، ہاں، اور اس کام کو سارا عالم پھریں گے اس کام کو لے کر، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، سمجھ بوجھ کر کریں گے، یقین کے ساتھ کریں گے، شک کی اس کام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، تردد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کام انبیاء صاحب کا کام ہے، یہ مولانا صاحب کا کام نہیں ہے، یہ انبیاء صاحب کا کام ہے، یہ انبیاء کے سردار نبی صاحب کا کام ہے، یہ ایک امت کا کام ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن کے اندر کہا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے میرے حبیب کہہ دیجئے هذه سبیلی، یہی راستہ، یہ بھی راستہ ہے، ارے تجارت بھی راستہ ہے، زراعت بھی راستہ ہے، سرد حرمت بھی راستہ ہے، وزارت بھی راستہ ہے، ڈاکٹری بھی راستہ ہے، یہی راستہ ہے پوری انسانیت کے لیے نجات کا، یہ وہی راستہ ہے پوری انسانیت کے کامیابی کا، یہ وہی راستہ ہے انسان کی ہر قسم کی زندگی کو بہتر بنانے کا، واحد راستہ ہے، یہ واحد راستہ ہے جس سے انسان کی سدھار ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ اتنا اونچا کام ہے، سب سے اونچا کام ہے، اس سے بڑے کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں 1,24,000 پیغمبر اور بعض روایت میں ہے کہ 2 لاکھ پیغمبر کو جمع کیا، اور ان سے کیا کہا، میں نے اللہ کے پیغام کو یا اللہ کے لائے دین کو تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تو سب نے کیا کہا، اپنے پہنچانا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو اب جو شاہدین ہیں جو یہاں ہیں، ان کے ذمہ ہے غابین تک اس دین کو پہنچانا، ان کے ذمہ ہے، یہ نہیں کہ کر لیا تو کر لیا، نہیں کر لیا تو کوئی بات نہیں، فرار نہیں ہے، یہ کام ہی تمہارا ہے، نبی والا کام تمہارا کام ہے، ہر مرد کا کام ہے، ہر عورت کا کام ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کا نگراں بنایا ہے، اور اس امت کو اللہ پاک نے پوری انسانیت کا نگراں بنایا ہے۔ یہ ہے نیابت انبیاء علیہ السلام، یہ اللہ پاک نے ہمیں عظیم مرتبہ جو دیا ہے، منصب دیا ہے، یہی ہے نیابت انبیاء علیہ السلام۔ یہ دوسری نسبت تھی، تیسری نسبت کیا ہے؟ تیسری نسبت سے کام کریں گے نا، خدا کے میں دعوت اللہ کیا بتاؤں، یہ اتنا اونچا کام ہے، یہ امت بڑی قیمتی ہے کیونکہ خیر امت ہے۔ قیامت میں سب سے زیادہ صف انبیاء صاحب کی ہوگی، اس کے بعد اس امت کی ہوگی، اس کام کو اپنا کام بنا کر کر رہے ہوں۔ جنت میں سب سے پہلے انبیاء صاحب جائیں گے، یہ امت جائے گی جس کام کی دعوت کو اپنا کام بنا کر چل رہی ہے۔ اس کے نوافل انبیاء صاحب کے نوافل کے برابر ہے، اس کے فرائض انبیاء صاحب کے فرائض کے برابر ہے۔ جیسے قیامت کے میدان میں نبیوں کے چہرے پر نور ہوگا، جو اس کام کو کر رہا ہوگا، جو دعوت کی زندگی کا مسئلہ بنا کر چل رہا ہوگا، جو اس ذمہ داری کو اب سمجھ کر رہا ہوگا، کروا رہا ہوگا، اس کے ان کے چہرے پر بھی نور ہوگا، اس امت کے چہرے پر۔ یہ امت معمولی نہیں ہے، ہم نے تو اپنے مذہب کو گرا دیا ہے۔ یہ امت بہت قیمتی امت ہے، اس
اس کا وجود دعوت اللہ کے لیے ہے، اس کا وجود ہی اس کام کے لیے ہے. یہ امت محمد وسلم ہو اور اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایک ایک امت کے ذمے ہے. قرآن کہہ رہا ہے، نبی سے ہم کہہ رہے ہیں، ایک ایک امت، ایک ایک فرد پوری امت کی ذمہ دار ہے، اور پوری امت ایک ایک فرد کی ذمہ دار ہے. یہی کام دے کر اللہ پاک نے نبی سے بھیجا، نبی سے بھیجا، اور ہمیں آپ کو بھیجا. اس کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کے کرنا ہے. تیسری نسبت کیا ہے؟ وہ ابدیت کی نسبت ہے. اللہ بڑے ہے، اللہ کی بڑائی کی کوئی حد نہیں. انسان چھوٹا ہے، اس کی چھوٹائی کی کوئی حد نہیں. دنیا میں جتنی بڑائی بولی جا رہی ہے، جہاں جہاں بڑائی بولی جا رہی ہے، سب کی بڑائی چھوٹے پر موقوف ہے کہ نہیں؟ کمپیوٹر بہت بڑی مشین ہے، اس کی بڑائی چھوٹے سے پرزا، اس پر موقوف ہے. پرزا اگر رک جائے کمپیوٹر دھری رہ جائے گی. گاڑی بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کی بڑائی چھوٹے سے پرزے پر جو کرنٹ پاس کرتی رک جائے ساری گاڑی دھری رہ جائے گی. ہے کہ نہیں؟ سب کی بڑائی چھوٹے پہ موقوف ہے. اللہ کی بڑائی کسی پر بھی موقوف نہیں ہے، نہ اسرافیل پر، نہ میکائیل پر، نہ جبرائیل پر، کسی پر بھی موقوف نہیں ہے. سارے نبی اور سارے صحابہ اور سارے انس جنس اور فرشتے سب اللہ کی بڑائی کو بول لے. اللہ کی بڑائی اس سے کہیں زیادہ ہے. لا الہ الا اللہ. اور سب اللہ کی بڑائی کو بولنا چھوڑ دے، اللہ کی بڑائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. لا الہ الا اللہ. اللہ خود کہہ رہے ہیں، دیکھو تم سب چھوٹے ہو، بڑا سب میں ہوں، بڑا سب میرے لیے ہے. جس نے بھی جس نقشے میں بھی بڑائی کر لے گا ہم اس نقشے میں سے پھاڑ دیں گے. جاؤ قانون کو قصہ بتایا، حامان کے قصہ بتایا، اور یہ نمرود و فرعون کا قصہ بتایا، قوم شعیب، قوم عاد، سب کا قصہ بتایا. جنہوں نے جس نقشے میں بڑائی کے لیے ہم نے اس کے کیا حشر کیا، دیکھو اس سے عبرت لو. بڑائی سب میرے لیے، بڑا سب میں ہوں، اور سب چھوٹے ہیں. چھوٹے بن کر چلو، عقل مکر نہیں آنی چاہیے، چھوٹے بن کر چلو. اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے. یہ انسان ہمیشہ سے نہیں ہے، یہ اللہ پاک نے اس انسان کو ہمیشہ رہنے کے لیے بنایا ہے. اسے اللہ پاک چاہتے ہیں اسے ہمیشہ کی عزت دے، ہمیشہ کی سکون دے. ہاں رحیم کریم ہے، ہمیشہ کی راحت دے، ہر چیز ہمیشہ کی دے. اس کے لیے دنیا نہیں ہے، اس کے لیے اس دنیا کے بعد اور جنت ہے. یہاں تو ہے کہ بس عبد بن کر چلو، غلام بن کر چلو، اللہ کے خلیفہ بن کر چلو، نبی کے نائب بن کر چلو. اللہ کے حکموں کو پورا کرنا بھی ہے اور نبی کے ترتیب پر چلنا، زندگی گزارنا، یہ بھی ہے تمہارے ذمہ. یہاں تم آزاد نہیں جیسے چاہو، یا جیسے اللہ چاہتا ہے ایسے چلو. مرنے کے بعد جیسے تم چاہو ویسے اللہ چلائے گا. تمہاری مرضی وہاں چلے گی، یہاں نہیں چلے گی. جو رب چاہیے پر زندگی گزارے گا، اپنے آپ کو ڈالے گا، یہ جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچے گا. اور جو جی چاہیے کی زندگی گزارے گا، رب چاہیے کی زندگی چھوڑے گا، وہ جہنم کے اعلیٰ مقام پہ جائے گا. رب چاہے زندگی گزارنے کے اللہ میں توفیق نصیب فرما دے. ہاں اپنی مرضی سے نہیں کہا یہاں لگ لے تھوڑے دن کے لیے. کتنا ہے؟ 2.5 منٹ بنتا ہے یا 2.5 سیکنڈ بنتا ہے؟ جو زندگی کبھی نہیں ختم ہونے والی ہے اس کو رکھ کر چلو سامنے. 2.5 سیکنڈ میں زندگی سامنے رکھ کے چل رہے ہیں، اور پھر کہتے تبلیغ والے پاگل ہیں. مجھے خود فیصلہ کرو نا کون پاگل ہے. جو 2.5 سیکنڈ والی زندگی کے سامنے رکھ کے چل رہا ہے، یہ جو پورے کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی کے ساتھ سمجھتا ہے، کوئی پاگل خود فیصلہ کرو. اللہ نے عقل دیا. تو یہاں دنیا کے اندر اللہ کے میرے حکم کو پورا کرو.
یہ حکم کو پورا کرنے کی جگہ ہے. یہاں تم آزاد نہیں ہو. جیسے اللہ چاہتے ہیں میری چاہت پہ چلو, میرے بن کر چلو. یا تم میرے بن کر چلو, پھر دیکھو میں کیسے تم کو دوں گا. ایسے دوں گا جیسے ابراہیم صاحب کو, اسماعیل صاحب کو, جیسے میں جیسے موسیٰ صاحب نے دیا, ایسے تم کو دیں گا. میری بن کر تو چلو, میرے حوالے تو ہو کر چلو. آسان ہے. جیسے امبے صاحب نے اپنے جسم و دل کو اللہ کے حوالے کر دیا, ایسے تم بھی اپنے جسم و دل کو اللہ کے حوالے کرو گے انشاءاللہ. ہاں, پھر تو اللہ تمہارے سے کیسے مدد کرے گا. پھر اللہ تمہارا ہو جائے, تم اللہ کے ہو گئے, اللہ تمہارا بن جائے گا. پھر جو چاہو سے منگوا لو. وہی رب ہے, وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی محافظ ہے. جس نے ابراہیم صاحب کو آگ میں حفاظت کی, اسماعیل صاحب کو چھری کے نیچے حفاظت کی, موسیٰ صاحب کو گہرے سمندر میں حفاظت کی, عیسیٰ صاحب کو مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کی, مائے حاجے کو وادی غیر سیدھے میں حفاظت کی. حفیظ وہی ہے جس نے مکڑی جال سے بات کر کے دکھایا. اس کو مانو. جو پہاڑ کیسے بنایا ہے, زمین کیسے بچھایا ہے, آسمان کیسے بنائی ہے, کتنی چیزیں بنائی, اور یہ ساری چیزیں اللہ کے مقابلے میں ایک ذرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتی. ایک ذرے کی بھی حیثیت نہیں. یہ دنیا میں کام کرنے کی جگہ ہے. یہاں کام کرو جو کام دیا گیا ہے, جو کام انبیاء صاحب نے کیا ہے, جو کام نبی صاحب نے کیا ہے, اور جو کام نبی صاحب تمہارے ذمہ لگا کر گئے ہیں, سپورٹ کر کے گئے ہیں. نہیں کیا تو بس استغفار کریں اور اس کام کو کام کریں گے انشاءاللہ. پھر دیکھیں مرنے کے بعد پھر آپ کی خواہشات پوری کرنے کی جگہ کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. وہ جنت ہے. جنت میں صحت ہے, بیماری کا نام نہیں. سکون ہے, پریشانی کا نام نہیں. عزت ہے, ذلت کا نام نہیں. مزے میں وہاں مزے بدلتے رہیں گے. ہر خواہش وہاں پوری ہو, جو چاہو گے وہ خواہش تمہاری پوری ہوگی. بس تھوڑا سا چند دنوں اللہ کے احکامات کو پورا کر لو, پھر تمہارے مزے ہی مزے ہیں. ہاں, اللہ کا دیدار, اللہ کا دیدار ملے گا تمہیں, اللہ کی رضا ملے گی تمہیں. جنت وہاں جو خوشیاں ملے گی ایک مرتبہ نہیں, ہزاروں بار ملے گی, اس کی کوئی حد نہیں ہے. ایک سبحان اللہ کہنے پر ایک مرتبہ نہیں ملے گا, ہزاروں مرتبہ ملے گا. اور وہاں سے ایسی جگہ ہے کہ وہاں سے نکالنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کبھی نہیں نکالے جاؤ گے. ہمیشہ کی جنت, ہمیشہ کی خوشیاں ملے گی. اس دنیا کی نعمتیں جنت کے نعمت سامنے ہیچ ہے, کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. اس کے برتن چھوٹے ہیں, ایک اعمال کے جو انعامات ہے وہ اس کے برتن سما نہیں سکتے ہیں. کہاں ہم پڑے ہوئے ہیں, کہاں ہم پڑے ہوئے ہیں, کس غفلت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. نکلو ان غفلت سے, اور دعوت ہی اس غفلت سے نکال سکتا ہے. عبد بن کر چلو, بندے بن کر چلو, بندے بن کر چلو. اللہ نے تمہارے لیے ساری نعمتیں رکھی ہے. کس کے لیے رکھی ہے؟ ہمارے آپ کے لیے رکھی ہے. لیکن کب؟ جب دنیا میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے کو پورا کر کے ہم جائیں گے تو کریں گے نا پورا انشاءاللہ. اور چوتھی نسبت جو ہے حیوانیت کی نسبت ہے. دو چیزیں اللہ رکھے انسان کے اندر, ایک خواہشات, ایک ضرورت. جب انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے کی ضرورت کو پائمال کرتا ہے تو یہ اعلیٰ درجہ کا درندہ بن جاتا ہے, زندگی کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے. جب انسان بڑھیا چیزوں میں محنت کرے گا تو بڑھیا بنتا چلا جائے گا, گھٹیا چیزوں میں محنت کرے گا تو گھٹیا بنتا چلا جائے گا. ہمارے نبی اور نبی کی محنت میں فرق ہے. سارے نبی نے اپنی امت کو صرف دین سکھائی, صرف عبادت سکھائی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بھی سکھائی اور دین کی محنت بھی سکھایا, دین بھی سکھائی, نبی والا کام بھی سکھایا.
نبی صاحب کا جتنا وقت دین کو سکھانے میں لگا ہے اس سے زیادہ وقت دین کی محنت کو سکھانے میں لگا ہے. اور اس میں ہم فرماتے تھے کہ نبی کو جتنا وقت دین کو سکھانے میں لگا ہے اس سے زیادہ وقت دین کو پھیلانے میں لگا ہے. دین کو پھیلانا اصل کام ہے. یہ تیسری نسبت ٹھیک ہو جائے گی, چوتھی نسبت خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. آج مشکل یہ ہے کہ مردوں نے کمانے کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے, رات دن کمانے میں لگے ہوئے ہیں, رات دن کمانے میں لگے ہوئے ہیں, خود کو بھی خلافت سے محروم رکھا ہے اور اپنی عورتوں کو گھر کے کام, کپڑے اور کڑھائی اور سلائی اور گھر کے امور انتظام میں پھنسا کے رکھا ہوا ہے. خود بھی خلافت سے محروم ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی خلافت سے محروم رکھا ہوا ہے. اتنے اونچے کام اس سے آج ہم محروم ہیں کیونکہ ہم نے چھوڑا ہوا اس کام کو. ہم نے کام کو چھوڑا ہوا ہے, اس لیے توبہ استغفار کرے اور اس کام کو اپنی زندگی کے مقصد بنائے, خود بھی کرے اور گھر والوں سے بھی اس کام کو کروائے. یہی کام ہے, اسی کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں, اسی لیے ہم بھیجے گئے ہیں. یہ ہمارا کام ہے. نبی سے سارا وقت اسی کام میں لگتا تھا, صحابہ کے سارا وقت اسی کام میں لگتا تھا. آج ہمارا وقت کہاں لگ رہا؟ سوچے, خود سوچے کہاں لگ رہا ہے. مردوں کا سارا وقت یعنی کمانے میں لگا دینا, کمانے کو زندگی کے مقصد بنانا, یہ دین, اس دین کی محرومی ہے. آج ہم نے کمانے کو زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے. مرد کمانے میں لگے ہوئے ہیں, پیسے کمانے میں, عورت پیسے خرچ کرنے میں لگی ہوئی ہے. اس لیے مرد عورت سب بیٹھ کے سوچے ہم کس لیے آئے ہیں اس دنیا میں. ہم اس لیے آئے ہیں کہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اس کو ہم سارے عالم میں چلائے. اچھے سے کھانا, اچھے اچھے کپڑے پہننا, اچھے اچھے مکان میں رہنا, اچھے اچھے سے رہنا, یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. اس کے نبی نہیں آئے تھے. یہ تو ضرورت ہے, ضرورت کے درجے میں کرنا ہے, منع نہیں ہے, لیکن اصل مقصد اس کو زندگی ضرورت کے مقصد کو قربان کر دینا کتنا بڑا ظلم ہے. مقصد کیا ہے؟ یقینوں کو بدلنا اصل مقصد ہے. دعوت سے کیا مراد ہے؟ یقینوں کی تبدیلی مراد ہے. یقینوں کی تبدیلی مراد ہے. اصل سرمایہ جو انسان کا ہے وہ یقین, دل کا یقین ہے. زندگی اللہ بناتے ہیں, اپنی قدرت سے بناتے ہیں. ہم سب اس کے محتاج ہیں. ہم اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے سے پورا کریں گے, اللہ ہماری یہاں کی زندگی کو بنائیں گے, قبر کی زندگی کو بنائیں گے, میدان محشر کی زندگی بنائیں گے, اور سارے جو آخرت کے بعد سب زندگی کو بنائیں گے. اللہ کب؟ جب اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے سے یہاں پورا کریں گے. اور اگر ہم ان چیزوں میں لگ کر اللہ کے حکم کو توڑیں گے اور نبی کے طریقے کو چھوڑیں گے تو دنیا میں مصیبتیں آئیں گی اور دنیا میں پریشانی آئے گی. دنیا میں پریشانی آئے گی. اللہ کے عوامل کی مثال میں نے پہلے بتایا روح کی طرف سے ہے, اور ساری دین کی روح ہے وہ دعوت اللہ ہے. جب دنیا کے نقشوں میں سے اللہ کے عوامل ٹوٹیں گے, اللہ کے عوامل نکلیں گے, نبی سے سنتیں مردہ ہوں گی, اندر سے سنتیں چھوڑی جائیں گی, تو اللہ ان عوامی کو ان نقشوں کو توڑ پھوڑ دیں گے. ہم چوکتے اس وقت ہیں جب پریشانی آتی ہے, جب مصیبت آتی ہے. ہم اس وقت نہیں چوکتے ہیں جو اللہ کے عوامل ہر جگہ, ہر شعبے میں, ہر گھر میں, ہر جگہ اللہ کے عوامل توڑے جا رہے ہیں اور نبی کی سنت سوا ہو رہے ہیں.
آج کوئی گھر محفوظ نہیں ہے، نہ بیوی محفوظ ہے، نہ بچے محفوظ ہے، کوئی چیز محفوظ نہیں ہے، سب غیر محفوظ ہے۔ اس لیے ہم سوچے، مرد عورت بچے سب سوچے، سر جوڑ کے بیٹھے کہ اللہ کے عوامل سارے عالم میں کیسے زندہ ہو جائے۔ ہم صبر کر لیں گے، اس دین میں کمی نہیں آنے دیں گے، کسی صورت میں دین میں کمی نہیں آنے دیں گے، یہ ہمارا عزائم ہونا چاہیے۔ دین میں کمی کو میں آنے نہیں دیں گے۔ ہم ہر حال میں اللہ کے حکم کو، نبی کی تحریر کو پورا کریں گے، چاہے ہمیں کھانے کو ملے نہ ملے، چاہے پہننے کو کپڑا ملے نہ ملے، یا رہنے کو مکان ملے نہ ملے، ہم ہر حال میں اللہ کے حکم پورا کریں گے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کا خیرخواہ بنا کر بھیجا ہے، دردمند بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا مقصد ہمارا مقصد ہونا چاہیے، مقصد ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ آپ کے اندر خیرخواہی کی ضرورت تھا، جو رات دن آپ کو ستایا ہے، آپ کو تکلیفیں پہنچائے، آپ اس کی بھی خیرخواہی سوچتے تھے، آپ اپنے دشمن کی بھی خیرخواہی سوچتے تھے، آپ نے دشمن کی بھی خیرخواہی سوچتے تھے۔ آج ہمارا جذبہ کیا ہے، ہمارے گھر والے کی جذبہ کیا ہے، ہمارے بچوں کا جذبہ کیا، سوچے تھوڑا سا۔ ہماری ذمہ داری بھی وہی ہے جو نبی اور صحابہ کی ذمہ داری تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہمارے گھر میں 3 چاند ہو جاتے تھے، کھانے کو نہیں تھا، بھوک پہ بھوک، فاقے پہ فاقے۔ جب نبی سے انتقال ہوا تو چراغ جلانے کو تیل بھی نہیں تھا۔ انور نے کہا، یا خالہ جان، چراغ جلانے کو تیل بھی نہیں تھا؟ فرمایا اگر تیل ہوتا ہے تو ہم بھوک کے مارے اس کو کھا نہ لیتے، پی نہ لیتے۔ یہ حال تھا، لیکن دین کے کام 100% آپ کے گھر والوں نے کیا۔ اعلیٰ معیار وہ ہے جو نبی کا معیار ہے، اعلیٰ معیار وہ نہیں جو بادشاہ کا معیار ہے، صدر صاحب کا معیار ہے، یا وزیر اعظم کا معیار، یہ اعلیٰ معیار نہیں ہے۔ اعلیٰ معیار وہ ہے جو ہمارے نبی کا معیار ہے۔ سب سے عمدہ کپڑا وہ ہے جو نبی کا کپڑا ہے، سب سے جوتے وہ اچھے ہیں جو نبی کے جوتے سے عمدے تھے۔ آپ کے کھانا عمدے، آپ کے کپڑے عمدے، نبی کو اپنی نبی کی ترتی پر چلو۔ امہات مومنین میں سے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہمارے لیے کچھ مقدار مقرر کر دیں بیت المال سے۔ سخت ناراض ہو گئے، قسم کھا لیا کہ ہم کبھی گھر نہیں جائیں گے۔ بات یہ پھیل گئی کہ آپ نے اپنے بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ جو سنتا روتے ہوا تھا، عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچا، پتہ چلا تو آپ نے بھی معلوم کرنے کہ نبی صاحب کیا چاہتے ہیں۔ آپ گئے، اجازت مانگی نہیں ملی، دوبارہ اجازت مانگی نہیں ملی، تیسری مرتبہ اجازت نہیں ملی۔ کہا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے بیٹی کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ پھر اجازت مل گئی اور گئے تو اس طرح سے کھجور رکھا ہوا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے تھوڑا سا مذاق کیا، ہلکا سا مذاق کیا۔ نبی صاحب کے گھر والوں کا، نبی صاحب کا اور ان کے گھر والوں کا جو ان چیزوں وقت نہیں لگا، کھانے پینے وقت نہیں لگا، فاقے پر فاقے گزر آتے تھے، لیکن دین کے کام کو 100% کیا، خود بھوکے رہے، اوروں کو کھلایا۔ انسان جب آدمی بنانا چاہتے ہیں تو ضرورت کے بنانے میں کمی آئے گی، اور ضرورت کو بنانا چاہتے ہو تو آدمی بنانے میں کمی آئے گی۔ اختیار جو چاہو کرو، مرد عورت کا سارے وقت ان چیزوں میں لگ جانا، زور کر لے جانا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا چاہیے، اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے۔ ہم اس کام کو ہر حال میں کریں گے، جو بھی حال ہو، چاہے کھانے کو نہیں ملے نہ کپڑے کو ملے،
ایک صحابی آ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے کہا بیٹی پردہ کر لینا، صحابی آ رہے ہیں۔ بیٹی نے کیا جواب دیا؟ ابا جان ان کو روکیے، ابا جان ان کو روکیے، میرے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے۔ نبی کی بیٹی یہاں تو پہنچی ہے، نہ کھانے کو نہ پینے کو اور نہ کپڑا پہننے کو ہے۔ یہ نبی کی بیٹی ہے، ان کے یہ حال ہے۔ تو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کون سی زندگی چاہتے ہو، کیسے زندگی کو چاہتے ہو یا نبی والی زندگی کو چاہتے ہو، نبی والی کے گھر والی کی زندگی کو چاہتے ہو، فیصلہ کرنا پڑے گا۔ یعنی ہمیں نعمت انبیاء کی حیثیت سے ہمارا کام کیا ہے؟ ایسے محنت کرنا ہے، اس چیز کو سارے عالم میں پھیلانا ہے جو نبی لے کر آئے تھے، تاکہ ہر کچے پکے گھر میں نبی کے دین زندہ ہو جائے، نبی کے دین زندہ ہو جائے ہر کچے پکے مکان میں۔ ہم اسی کے لیے بھیجے گئے ہیں، اسی کے لیے آئے ہیں، یہی ہمارا کام ہے، اسی میں لگنا ہے۔ اس کے لگتے ہوئے اپنی ضرورتوں کو پورا کرو، منع نہیں ہے۔ یہ اصل کام یہی ہے جو نبی کے کام تھا، جس کو آج ہم چھوڑے ہوئے، جس کے آج ہم ذلیل ہو گئے ہر جگہ، جس وجہ سے ہم غلام بنے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا آخرت کا سایہ ہے، یا تو جنت کا سایہ ہم پہ پڑ رہا ہے یا جہنم کا سایہ پڑ رہا ہے۔ آج سارا عالم، سارے انسان، خود سے مسلمان پریشان ہے، ہر جگہ یہ چیخ آوازیں لگ رہی ہے، مسلمان پریشان ہے، مسلمان پریشان۔ بیماری پتہ ہے لیکن بیماری کی وجہ کیا ہے یہ نہیں پتا ہمیں۔ اور جو مشاکلیں پریشانی آ رہی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے یا تو ہے کہ دو ہی راستے ہیں، یا تو ہے کہ اپنے عقل کو دماغ کو استعمال کرو، اس سے پوچھو کہ پریشانی حل کیا ہے، یا اللہ سے پوچھو جس کی طرف سے پریشانی آئے حل کیا ہے، خود ہی فیصلہ کرو کس سے پوچھنا چاہیے۔ انسان بن کے چلیں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہوگا، پریشانی ہماری دور ہوگی، ہمیں جنت کا سایہ ملے گا، ہمیں اطمینان ملے گا۔ اور اگر انسان بن کے نہیں چلیں گے، حیوان شیطان بن کے چلیں گے، منمانی والی زندگی میں گزار ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ خود سوچیے، اللہ سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ پھر پریشانی ہوگی۔ یہاں سارے عالم میں پریشانی ہے، ہر طبقہ میں پریشانی ہے، ہر عالم میں پریشانی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ تو پریشانی سایہ ہے، ارے اصل پریشانی تو جہنم میں ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ زندگی اگر خرقہ بن کے چلو گے تو جنت کا سایہ ملے گا، اطمینان ہوگا، عزت ملے گا، سکون ملے گا، راحت ملے گا، یہاں بھی ملے گا، مندے کا ماضی ملے گا۔ اور اگر انسان بن کے نہیں چلے تو دنیا میں بھی پریشانی، جہنم کی سایہ، اور آخر میں تو اللہ ہمارے حفاظت فرمائے ہمیشہ چلے جہنم۔ اس لیے فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ہاں، یہ دنیا یا تو جنت کا سایہ ملے گا، یا دنیا میں یہ جہنم کا سایہ ملے گا۔ یہ جو دنیا آخرت کی سایہ ہے، تو کیا قال ہے؟ جنت سب چاہتے ہیں نا زندگی کہ یہاں بھی جنت والی زندگی گزارے، مرنے کی بعد بھی جنت والی زندگی گزارے، تو وہ کام کرنا پڑے گا جو کام انبیاء صاحب نے کیا ہے، جو کام نبی صاحب نے کیا ہے، اور جو صاحب نے وہی کام کرنا پڑے گا۔ اسی کام کریں گے وہ طاعت اللہ کام ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے، خدا کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی کام نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی کام ہے ہی نہیں ہے، دعویٰ سے بڑھ کر۔ اسی نے کہا تھا کہ اللہ کے راستے میں نکلو، اتنا اونچے کام ہے کیا آپ کو بتاؤں۔ اس کام کرنے کے لیے صحابہ نے کیسے تکلیف اٹھائی،
صحابیات کیسے کیسے دے اٹھائے اور وہ کیا کہتے تھے صحابہ صحابیات؟ جان دی جا سکتی ہے لیکن دین کے اندر کمی کو برداشت نہیں جا سکتا ہے۔ ساری مصیبتوں کا ختم ہونا پورے دین پر موقوف ہے۔ قبر کی مٹی کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی، چاہے جتنے کتنے نازک سے اور کیوں نہ پلے ہوں، قبر کی مٹی چھوڑے گی کسی کو؟ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی، کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ یہ دنیا پانی کا بلبلا ہے، پتہ نہیں کب ٹوٹ جائے۔ قبر کی مٹی کسی کو نہیں چھوڑے گی، اس لیے ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ایسی محنت کرو کہ حضور کے حضور کی امت کے ایک گھر سارے عالم میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بن جائے، ہدایت لانے کا ذریعہ بن جائے۔ کریں گے انشاءاللہ، اسی کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اسی کام کے لیے ہمیں جو ہے اللہ ہمیں اس کام کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ سے مانگو، اس کی سمجھ بھی اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی ہو رہی تھی، آپ اس دنیا سے جا رہے تھے، کتنا سخت وقت، عظیم سخت وقت تھا، کتنے صدمہ کا وقت تھا، جدائی ہو رہی ہے، کیا وہ اس نے جو مصیبتیں مجھ پر پڑی ہے، اور یہ مصیبتیں دن میں پڑتی دن رات بن جاتا، اور یہ مصیبتیں رات میں پڑتی رات دن بن جاتا۔ ایسی سخت حالت میں بھی، ایسے سخت وقت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کام میں کمی نہیں آنے دیا۔ اسامہ کی جماعت کو روانہ کر دو، جماعت کو روانہ کر دو، دین کے کام میں کمی نہیں آنے دیا، اور آنے والے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتا دیا، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی، تمہارے بھی یہی جذبہ ہونا چاہیے۔ دین کے اندر کمی آئے اور میں زندہ رہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ یا تو دین زندہ ہوگا یا تو ہم زندہ ہوں گے، اگر پرواہ نہیں ہے۔ نبی صحابہ کو نبی سے کتنی محبت تھی، جب تک آپ نبی کو دیکھ نہیں سکتے تھے، نیند نہیں آتی تھی، یا تو حجرے میں دیکھتے تھے رسول کو، اور یا تو تہجد کے وقت دیکھتے تھے۔ ایک رات پوری کی پوری صحابہ بیٹھے آپس میں اور کہا کہ یہاں تو نبی کو دیکھ لیتے ہم تو دل خوش ہوا آتا ہے، جنت میں نبی کے بغیر کیسے مزہ آئے گا۔ ساری رات گزار دی، کیا ہمیں محبت ہے، سے محبت تو ان کو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ساری رات گزار دیا کہ یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے ہیں، جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کیسے مزہ آئے گا۔ تو صبح گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس کہنے کے لیے، جبریل امین آ گئے اور کہا جو جس کے ساتھ محبت ہوگا کرے گا اس کے ساتھ وہ جنت میں خوش رہے گا۔ صحابہ کو اطمینان ہو گیا، صحابہ کو اطمینان ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت علیل، آپ کو بیماری کو دیکھا نہیں جا سکتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اسامہ کی جماعت سے روانہ ہو، اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی آپ کو صحت مل جائے پھر ہم چلے جائیں گے، اتنی مہلت دے دیجئے جب تک آپ کی تھوڑی صحت مل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک لمحہ کی بھی مہلت نہیں ملے گی، ایک لمحہ کی مہلت میں نہیں چاہتا میری موت سبب بنے اللہ کے راستے میں لوگوں نے نکالنے سے روکنے سے سبب بنے۔ اسامہ کی جماعت کو روانہ کر دو اور مدینہ کی باہر بٹھاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا تو سب کو ہے، موت کے پیالہ سب کو پی رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم موت سے پہلے اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائے۔ اسی لیے کہا بخاری شریف میں جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، جو اللہ سے ملاقات کا شوق رہتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ اللہ سے ملاقات کا شوق ہو آج تو پتہ نہیں کس سے ملاقات کا شوق ہے، اللہ سے ملاقات کا شوق ہی نہیں، جذبے نہیں رہا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو آپ نے خلیفہ بنتے کیا کیا؟ پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اثر کو
دفن کیا اور اسامہ کی جماعت کو روانہ کیا، اور پھر آیا مدینہ کا، مدینہ کو خالی کر دو مدوں سے۔ لوگوں نے کہا کہ اب تو چاروں طرف سے فتنے آئے ہوئے ہیں، اس حال میں بڑے ناراض ہوئے، دین ان کو جانا ہے، دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ سارے مردوں کو اللہ کے راستے میں نکال دو، ایک بھی امت نہ رہے، حتی اذان دینے والے بھی کوئی نہ، کہ مجھے یہ امید ہو جائے کہ اسامہ کی جماعت میں سے کوئی بھی واپس نہیں آئے گا، سب شہید ہو جائیں گے، اور مجھے یہ بھی یقین ہو جائے کہ کفار چڑھائی کریں گے اور کوئی بھی مدنی ہوگا امت مومن کو شہید کر دیں گے، ان کے ناشے کو دفن کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور خونخوار جانور آئیں گے ان کے ناشے کو مدینہ کی گلیوں میں چکر لگائیں گے۔ یہ سارے صدمے، اتنا بڑا صدمہ ہے، برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں نکلنے میں کمی نہیں کی جا سکتی ہے۔ جماعت روانہ کر دی تو مدینہ محفوظ آ نہیں رہا، فرمایا کہ جماعتیں روانہ ہوتی تو مدینہ آگ کی پٹی بن جاتی۔ اور اس میں فرماتے ہیں اللہ جزا خیر دے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے قیامت تک کے آنے والے آدم کی اولاد اور حوا کی بیٹی کو بتا دیا سارے مصائب کا حل، سارے پریشانی کا حل، سارے فطروں کا حل جو آج عالم کے اندر ہے، اس کا حل ایک ہی ہے، اللہ کے راستے میں لوگوں کو نکالنا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، یہی حل ہے، یہی کام ہے، یہ بھی کام نہیں، یہ بھی حل نہیں، یہی کام ہے، یہی حل ہے۔ تو کیا حال اس کو کریں گے؟ جو کریں گے، ہاں ہر حال میں کریں گے، ہر حال میں کریں گے، ہم جس حال میں بھی ہوں، ہر حال میں، صحابہ ہر حال میں اس کام کو کیا، بھوک میں پیاس میں، ہر حال میں کیا کہ نہیں کیا؟ خندق کو دیکھو کیسے حال میں کیا، پھر اللہ نے کیا کیا؟ تو تاجوں کے خطوں میں ڈالا نہیں ڈالا؟ جب ہر حال میں اس کام کو کریں گے اللہ ہر حال کے احوال کو ہمارے درست کرے گا، اور اس کام کو چھوڑ کے اگر حال کو درست کرنے میں لگیں گے خدا کی قسم اللہ اور زیادہ پریشانی لائے گا، اور زیادہ مصیبتیں لائے گا۔ سارے مصیبتوں کا حل پورے دین میں ہے، اور پورا دین جو زندہ ہوگا دعوت کی محنت سے ہوگا، اس سے ہوگا دعوت کی محنت سے ہوگا، یقین کی محنت سے ہوگا، لوگوں کو یقین پہ لانا ہوگا، پوری انسانیت کو یقین پہ لانا ہوگا۔ یقین اصل چیز ہے، یہ اصل سرمایہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قربانی میں اٹھایا، یقینوں میں اٹھایا، یقینوں کی محنت تھی نا، 6 سال کیا محنت ہوتی؟ یقینوں کی محنت، یقین بن جائے گا، اعمال بن جائیں گے، اعمال بن جائیں گے، احوال درست ہو جائے گا، احوال درست ہو جائے گا، دنیا میں آخرت میں عافیت۔ اب چاہتے نہیں چاہتے تو یقین بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے ایمان کی مجلس قائم کرنا پڑے گا۔ مردوں نے بھی عورتوں نے بھی ایمان کی مجلس کو قائم کیا نہیں کیا؟ ایمان کی بول بولا نہیں بولا، وہاں روزانہ ایمان کی بول بولی جاتی تھی، ایمان کی مجلس قائم تھی، اللہ کی بڑائی کو بولا جا رہا تھا۔ ہاں ہر فرد اس کو بولے، ہر فرد اس کو اسے بلایا جا رہا تھا۔ ایمان کی مجلس، ایمان اصل چیز ہے، اور ایمان کا سیکھنا فرض ہے، اعمال کا سیکھنا فرض ہے۔ ان کے سامنے حضرت ایمان کی مجلس لگی تھی، حضرت اللہ کی بڑائی بیان کر رہی تھی، اور وہ حضرت دنیا کی حضرت نفی کر رہے تھے، کہتے ہیں اگر قانون، اگر مال سے ہوتا تو قانون کی زندگی بنتی، اگر ملک سے ہوتا تو فرعون نمرود کی زندگی بنتی، اگر قوت سے ہوتا تو قوم عاد کی زندگی بنتی، شرط حرمت سے ہوتا تو قوم سمود کی زندگی بنتی، کھیتی باڑی سے ہوتا، باغات سے ہوتا تو قوم سبا کی زندگی بنتی۔ ہاں نبی چیزیں نفی کرو، سارے نقشے کی نفی کرو، یہی ہو رہا تھا وہاں، اسی طرح ایمان کی مجلس خوب ہر فرد اس کو بولے، ہر فرد کو اس یقین میں لانا ہے، یہی کام ہے، یہی سب سے بڑا کام ہے دعوت اللہ۔
اللہ کی بڑائی کو بولنا. یہ عالی محنت اللہ نے ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر جوان کو، ہر بوڑھے کو، ہر غریب کو، ہر ہمارے امیر کو، ہر کو اللہ نے ایمان یہ دیا ہے. یہ عالی محنت دی ہے. اسی نسبت کو سامنے رکھ کے چلو. باپ بیٹی کی نسبت کو سامنے مت رکھ کے چلو. باپ بیٹی کی نسبت، ماں بیٹی کی نسبت، ساس سسر کی نسبت، ان نسبت کو سامنے رکھ کے مت چلو. تاجر کی تجارت کی نسبت نہیں، جو نسبت قرآن کہہ رہا ہے ان نسبتوں کو سامنے رکھ کر چلو. چلو گے اپنی زندگی کو بدلو، خود کو بدلو، اور سارے عالم میں پھر کر سارا عالم کے انسانوں کو زندگی کو بدلو، اپنی بھی زندگی بدلو، ان کو بھی بدلو، اور سارے انسان کو بدلواؤ. یہ ہمارا کام ہے. اسی کے لیے ہم آپ یہاں جمع ہوئے ہیں. یہ کام ہمارا کام بن جائے. اسی کام کو کرنا ہے، اور صرف کرنا نہیں ہے، اس کام کو کرنا ہے کہ اللہ کے قبول کروانا ہے. قبول کرواؤ انشاءاللہ. اس کام کا عقل سمجھ کرنا، دماغ سے نہیں کرنا. نبی کی ترتیب محنت کو دیکھنا، نبی کی نظام محنت کو دیکھنا. یہ کام، یہ ہمارا کام، یہ روایتی کام ہے. یہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے. جسے نماز روزہ زکات حج کہاں سے آ رہا ہے؟ پیچھے سے چلا آ رہا ہے. اسی لیے دعوت کے نظام پیچھے سے چلا آ رہا ہے. اللہ نے قرآن کے اندر صرف نبی کی اتباع نہیں بتائی ہے. نبی کی اتباع، نبی کی ترتیب، نبی کی طرز میں کرنا پڑے گا. کہ نبی کی ترتیب میں 4 چیزیں: دعوت اللہ البصیرہ، دوسرا تربیت ایمانی اور تربیت دینی، اور تیسرا جہاد، اور چوتھا خلافت. دعوت اللہ یہی اصل کام ہے. دعوت البصیرہ، یقین کے ساتھ، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہونی چاہیے. یقین کے ساتھ اس کام کو کرنا، کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے اس کو مقبول کروائیں گے. اللہ کے مقبول کروانے کے لیے 4 چیز ہے. سب سے پہلی چیز قربانی دینا پڑے گا. قربانی دیں گے، بکروں کی نہیں قربانی، قربانی دینا پڑے گا. نفس کی قربانی، وقت کی قربانی، جان کی قربانی. یہ جان، مال، وقت اور علم، یہ اللہ کی دی، یہ امت کی امانت ہے. اس کو وہاں صرف کرو جہاں اللہ نے کرنے کو کہا ہے. چیزوں کو صحیح جگہ پر لگانا یہ شکر نعمت ہے، اور غلط جگہ پر لگانا یہ ظلم ہے. ظلم ہے کہ نہیں؟ آنکھ کس نے دی ہے؟ کان کس نے دیا ہے؟ زبان کس نے دی ہے؟ دماغ کس نے دیا ہے؟ ہاتھ پیر کس نے دیا؟ کہاں چل رہا ہے؟ آنکھوں کو دیکھنا کیسا ہو رہا ہے، کانوں کو سننا کیسے ہو رہا ہے. ہر شخص سوچے زبان کی بول کیسے ہو رہی ہے، دماغ سوچ کیسے چل رہا ہے، قدم کہاں بڑھ رہا ہے. یا صحیح ہے جیسے چاہے مرضی سے کر لیا. نہیں، یہ تو بننے کے بعد آپ کا یہاں بس اب چاہے پہ چلو، پھر یہ چاہے مطلب ہاتھوں میں چلوائیں گے. تو اس کو قبول کرواؤ گے، اس کے لیے قربانی دینا پڑے گا. اور جس کام میں قربانی دے گا اللہ 4 چیز دیں گے. سب سے پہلی چیز اللہ کیا دیں گے؟ اللہ ہدایت دیں گے. ہدایت مل گئی تو سب کچھ مل گیا. ہدایت نہ ملی تو کچھ بھی نہ ملا. ہدایت چاہتے نہیں جاتے ہو تو قربانی دو گے اس کے لیے انشاءاللہ. ارے بولے تو ہاں دیں گے. ہاں، یہ تقریر نہیں ہے، یہ تو ایک استعانہ ہے اپنے آپ کو. جتنا بولو گے، سنو گے، کہو گے، پھر آؤ گے. تو سب سے پہلی چیز کیا ملے گی؟ ہدایت. دوسری چیز رزق حلال. یہ نہیں چلے گا تبلیغ میں پھرتے رہو اور حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں. آج کی ایک ہے، کوئی بات نہیں، بسم اللہ، ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے. تبلیغ بھی ایک طرف چلے، یہ بھی ایک چلے، نہیں چلے گا. اس کا حالات بہت ضروری ہے. تو اس کا حالات تلاش کرو گے نا انشاءاللہ. اسی لیے اتنا ایمان کا ہونا ضروری ہے جو انسان کو حرام سے نکال کر حلال پر آئے. انسان ہم کہاں چلے گئے یار. تو دوسری چیز رزق حلال ملے گا، اور تیسری چیز دونوں جہاں کی عافیت ملے گی. اب بتاؤ، دونوں جہاں کی عافیت مل گیا اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہے؟ دونوں کی جہاں عافیت کون وعدہ کر رہا؟ اللہ وعدہ کر رہا ہے. کس پر؟ قربانی پر. اللہ آپ کو مستجاب الدعوات بنائے گا.
اللہ اپنا دعا کو قبول کرے گا. تو چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہو تو قربانی دو گے انشاءاللہ, پھر آپ کی دعوت اللہ کی قبول ہوگی. دوسری چیز جب قربانی دو گے اس میں حوال آئے گا, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. پھر رکاوٹیں آئیں گی, رکاوٹیں آئیں گی اس راستے میں, لیکن اس پہ رکنا مت ہے. کیا کرنا, چمنا ہے, قدم کو بڑھاتے رہنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اللہ اس کام قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ قبول کر کے اللہ تعالیٰ خود ہی رکاوٹ کو ختم کروائے گا اور اپنا قرب دے گا, اپنا تقرب اس کو دے گا. جو چیز مطلوب ہے ایمان سے اللہ کا قرب, اللہ کا تقرب مقصود ہے, آخرت کا خوف مقصود ہے. اللہ اپنا تقرب دے گا. اس کام پہ نبی کو کیسی تکلیفیں آئے, کیسی پریشانی آئے کہ نہیں آئے, لیکن آپ کبھی غصہ نہیں ہوئے. اسی لیے کیا غصہ مت ہوا کرو, لا یغضب لا یغضب لا یغضب, شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ لوگ کی طرف اللہ سے لو, اہتمام کے ساتھ طلب کے ساتھ, بندوں کو شفقت خود سب کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ نرمی کے ساتھ تو کرو گے. ایسا یہ دعوت کہتا ہے. جیسے نہیں جیسے چاہ کر لیا تو اس کام پر جب یہ کرتے چلے جاؤ گے پھر اللہ کو پیار آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے صبر پر اللہ تمہیں درجات بھی بلند کریں گے. اللہ تعالیٰ صبر کے ساتھ چلو گے. دوسری چیز, پہلی چیز قربانی ہے, دوسری چیز صبر ہے, تیسری چیز استقامت ہے. یہ کام ایک دن کا نہیں ہے, موت تک کے کرنے کا ہے. اللہ نے استقامت نصیب فرمائے اور موت تک اس کام میں لگنے کی توفیق نصیب فرمائے. موت تک اس کام میں لگنے کی توفیق مانگو اللہ سے. یہ کام کرنے کا اور مانگنے کا ہے, کرنے کا اور مانگنے کا ہے. استقامت بڑی چیز ہے. اس کو اس کو کرتے رہنا, کرتے رہنا, کرتے رہنا, کرتے رہنا, کرتے رہنا, کرتے رہو موت تک انشاءاللہ. اللہ سے مانگنا ہوگا. تیسری اس طرح اور چوتھی چیز ثابت. ثابت کیا ہے؟ دین کے تقاضے پر قربانی کو بڑھانا. جیسے جیسے دین کے تقاضے آتے رہے ایسے قربانی کو بڑھاتے چلے جاؤ. پہلے کیا تھا, پوری زندگی 3 چلے, اب سال کے چلے, مہینے کے 3 دن, روزانہ کے 2.5 گھنٹہ. اب کیا کہتے ہیں, اب کہتے ہیں ہر سال کے 3 چلے. کہتے ہی کہتے, اور چلنا نہیں چل رہا, لوگ دے رہے نہیں دے رہے, اور ہر مہینے کے 10 دن لوگ دے رہے نہیں دے رہے. دے رہے جیسے جیسے تقاضے چلے ایسے کام بنے گا. روزانہ کے 8 گھنٹے دے رہے نہیں دے رہے, 24 گھنٹے بھی دے رہے نا. تو تقاضے پر چلنا یہ سابقت ہے. سابق وہی ہے جو تقاضے پر قربانی دیتے رہے, جان مال کو کھپاتے رہے. اللہ اکبر, یہ سابق ان میں سے ہیں اور یہی نعمت ہے. اس نعمت کا اثر سارے عالم میں پڑے گا اور اللہ اس نعمت سے خوش ہو کر اپنی رضا کی پروانہ عطا فرمائے گا. کیا چاہیے یار, دیکھو تو اللہ کیسے دینا چاہتا ہے. یہ 4 چیزیں ہیں عمل کی قبولیت کے لیے. تو اللہ سے عمل قبول کرواؤ گے, کرنا بھی ہے, عمل کو قبول بھی کروانا ہے. اور اگر ترتیب سے نہیں, اللہ کا حکم نبی کی ترتیب سے نہیں چلے, نبی کی ترتیب میں اس کو چھوڑ کر چلے, تو فرمایا کہ اللہ کے عمل مردود بھی ہو جاتا ہے, نامقبول بھی ہوتا ہے. اس کو بھی سمجھ لو. ہاں, وہ بھی 4 چیز ہے. نامقبولیت بھی 4 چیزیں سے ہوتی ہے. ایک کیا ہوتا ہے تردد. یہ کام انبیاء صاحب کا کام ہے, یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کام کو جو آپ نے نبوت کو تسلیم کیا ہے تو کرتے چلے جائیے بغیر شک کے, بغیر تردد کے. کوئی شک نہیں, کوئی تردد نہیں آئے گا. اس کام میں ذرا بھی اگر اس کام ایک چیز پہ بھی رکے, آپ ایک چیز پہ رکے تو آپ تبلیغ پہ رہیں گے. یہ آئیں گے, رکاوٹ آئیں گی, کسی پہ رکنا نہیں, چلتے رہنا. تو تردد نہ ہو, پوری یقین کے ساتھ, بصیرت کے ساتھ کریں گے اس کام کے ساتھ, خوشی کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ اس کام کو. ہاں, یقین کے ساتھ کرو, یقین اصل ہے, کریں گے. اور دوسری چیز کیا ہے, کام سے نامقبولیت کے لیے, عمل کی نامقبولیت کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ تساقل, اس کام کے اندر بوجھ سمجھ کے مت کرو.
شوق سے، رغبت سے، گشت کرو شوق سے، تعلیم کرو شوق سے، مشروب بیٹھو شوق سے، ہر سے روزہ کرو شوق سے، چلہ لگاؤ شوق سے، ہر عمل کو شوق سے کرے گے نا۔ ہاں اس میں شوق بوجھ سمجھ کے مت کرو، بہت آسان کام ہے اور بہت سمجھ کے مشکل ہے۔ قرآن کے میں نہیں کہہ رہا یا ایھا الذین ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الارض اریکم الحیاۃ الدنیا من الآخرہ وما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ الا قلیل الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا۔ بہت سمجھ مت کرو، اس شوق سے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ ہمارے کام میں تقاعد نہیں ہے، ریٹائرمنٹ نہیں ہے۔ دنیا میں کیا ہے 60 سال 70 سال ہو گئے ریٹائر کرتے ہیں، ابھی تو کام کے بیچارہ بنا اس کو ریٹائر، بیوقوف لوگ ہیں ریٹائر کرتے، ابھی تجربہ بھی نہیں دیتا ہے۔ ہمارے کام میں ریٹائرمنٹ نہیں ہے، موت تک کرنا کرو گے، سوچنا بھی مت کبھی ریٹائر کا، ورنہ شیطان آئے گا پرانوں پر، ہاں بڑوں پر آتا زیادہ یہ شیطان کہے گا بھائی ہم نے تو بہت کام کیا ہے، ہم نے اپنی زندگی بہت کام کیا ہے، بڑے بڑے کام کیا ہے، اب یہ نئی فوج جو ہے نا یہ کام کرے، اب یہ اب تم لوگ کام کو سنبھالو، ہم نے بہت کیا ہے، اس کے مطلب یہ کام سے ہٹنا چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اچھا توفیق ہم نے دی، میری دی توفیق سے 3 چیلے 7 میرے اور 7 باہر ملکوں نکلے، میری دی توفیق سے تم پرانے ہو گئے اور اب کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا ہٹ جا، تھوڑا سا آرام کرے۔ اب کہاں جاؤ گے؟ اور کوئی راستہ ہے؟ ارے تم کہاں جاؤ گے؟ اور کوئی راستہ ہے اس دعوت کے علاوہ؟ اس لیے موت تک کرتے رہو تو نہ اس کام کے اندر تردد آئے، نہ تساقط آئے، اور نہ تقاعد آئے، اور نہ تقابل ہو۔ جو کام اللہ نے دیا ہے اس کام کو خود کرتے رہو۔ ایک راستہ بتا دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ھذا سبیل، میرا بھی یہ راستہ ہے اور میری جو قیامت تک آنے والی نسلیں ہیں ان کا بھی یہی راستہ ہے، اسی راستہ پر چلتے رہو۔ دوسرا جو بھی کام کر رہا ہے اس کو حقیر مت سمجھو، اس کا مقابلہ مت کرو، تقابل نہیں کرو، جو کر رہا بولو خیر ہے، یعنی میرا کام اچھا ہے، ان کے کام نہیں، تقابل ہمارے اندر نہیں ہے۔ اپنا کام اللہ نے دیا ہے اس کو کرتے چلے جاؤ اور اپنی نفی کرتے جاؤ، اس کو کرتے جاؤ اپنی نفی کرتے جاؤ۔ کسی کی کمی کو مت دیکھو، جو دوسرے کی کمی کو دیکھتا ہے یہ فسادی ہے، یہ فساد پھیلانے والا ہے، اور دوسرے کی کمی کو چھپاتا ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصلاح کا راستہ ہے۔ اصلاح کا راستہ اختیار کرو، فساد کا راستہ اختیار کرو گے انشاءاللہ اس صفات کے ساتھ دعوت کے کام کو کرتے رہو، اور دل میں اپنے جسموں کو تھکاؤ، پوری انسانیت پر، پورے سارے عالم میں پھرو۔ آپ کے میرے دل میں سارے عالم میں ہے، اپنے جسموں کو تھکاؤ اور لوگوں کو اللہ سے ملاؤ، لوگوں کا تعلق اللہ، خود کا تعلق اللہ سے کرو، اوروں کا تعلق اللہ سے کراؤ، خود کو بھی بدلو اوروں کو بھی بدلو، یہ تمہارا کام ہے۔ اور اس کو برکت کے لیے مت کرو، اس کو ذمہ داری سمجھ کر کرو، اس کو دعائی ذمہ داری سمجھ کر کرو گے انشاءاللہ۔ کون کرے گا اس کو؟ بے وقت نہیں ہو گیا، وقت ہو گیا، ذرا ہو گیا جو کرے ہو گیا، اب کیا کروں میں نام کلی میں بولتے چلے جاؤں گا، لیکن نہیں، ہمیں جو ترتیب سے چلنا ہے، ہمیں مشورے کے ساتھ چلنا ہے، تو انشاءاللہ اس کام کو کرے گا۔ دو جیسے خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ایک کو بھی میں نے دیکھا کھلتے ہوئے نہیں دیکھا، الحمدللہ۔ آپ نے پھر دعوت ہے، میں تو آپ کو دعوت بتا رہا تھا اور کوئی چیز نہیں بتایا، اور جیسے آپ نے خاموشی کے ساتھ اور فکر کے ساتھ میں نے کہا اور آپ نے سنا ہے، آپ نے زیادہ فکر کے ساتھ سنا، میرا تو کہنا ایسے ہی ہے، ہاں نام کے لیے میں کہتا ہی گیا، تو آپ نے جیسے فکر کے ساتھ سنا ہے۔ اب میں نے پہلے کہہ دیا تھا جب تک تشکیل ختم نہ ہوئے کوئی نہیں اٹھے گا نہیں تو، اور سارے تقاضے پر چلنا یہی اصل کام ہے، یہی اصل کام ہے، اور اسی کے مقام بھی ہے، ہاں یہی اللہ کو پسند بھی ہے، اسی پر اللہ کو پسند آئے گا، اور اللہ پھر اپنے یہ رضا کی پروان اسی سے اللہ دے گا، تو کریں گے۔ اب تقاضے جو آئے گا تقاضے پر لبیک کریں گے، اپنے حال کو تو نہیں دیکھو گے، اپنی جیب کو تو نہیں دیکھو گے، ہاں نہ گھر کے حال کو دیکھو نہ جیب کے حال کو دیکھو، کام کے تقاضے کو دیکھو، کام کی ذمہ داری کو سمجھو، جو ذمہ داری
اللہ نے اللہ کے نبی نے ہم پر آپ کو دیا ہے اور یہ ہماری سعادت ہے، اس کو اپنی سعادت سمجھ کے اس کام کو کرو اور سارا عالم پھرو اور سارا عالم سے کام کرواؤ، ہاں، تاکہ اللہ اکبر۔ اور اسی کے لیے جان مال، یہ جان مال ہمارا ہے، یہ امانت ہے آپ کی، آپ کی بیوی کی، آپ کے بچے کی، پڑوسوں کی، پوری انسانیت کی جان مال اور اور علم، یہ سب امانت ہے امت کی۔ تو اس امانت کو صحیح جگہ پہ لگاؤ گے، امت کے کام میں لگاؤ گے، امت کا کام کھاؤ گے، خود بھی غم کھاؤ اور بیویوں کو بھی غم کھلواؤ، بچے کو پڑھ سب کو اس کام کے لیے اٹھاؤ، کریں گے۔ اب کوئی سارے تقاضے جیسے سنا ہے، اب تقاضے آئیں گے، اب تقاضے پر اپنا نام لکھواؤ۔ اب ایک بھی نہ اٹھے جس سے تقاضے اٹھے، اور مت دیکھو حال کو، خدا کی قدم حال کو مت دیکھو۔ میں دعوت کی اہمیت بتا دیا، ہر حال میں دعوت میں نکلنا ہے، اس کو کسی حال میں دعوت کیا تقدیم و تاخیر، ہر حال اس کو مقدم کرو اور دنیا کو تھوڑا سا پیچھے کرو۔ دنیا بھی عبادت میں جانا چاہتے ہو،